اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ حضرت منجی عالم بشریت امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حکومت کریمہ کے بارے میں چل رہا تھا۔ دعائے افتتاح کا وہ جملہ اللہم انا نرغب الیک دولت الکریمہ، یعنی گویا کہ خدا سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، اللہ سے گویا کہ یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ ہمیں دولت کریمہ کی ضرورت ہے۔ تاریخ بشریت میں اگر ہم ملاحظہ کریں تو کچھ حکومتوں کا تذکرہ موجود ہے۔ سب سے پہلی حکومت کہ جس کا تذکرہ قرآن میں بھی موجود ہے اور قرآن کے علاوہ جو حتیٰ تحریف شدہ کتابیں ہیں جیسے کتاب انجیل ہے، اس میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ حکومت حضرت سلیمان نبی علیہ السلام اور ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام، یعنی حکومت داؤد و سلیمان، ان کا تذکرہ جو ہے وہ ان کی حکومت کا تذکرہ مخصوصاً حضرت سلیمان کا قرآن مجید کے علاوہ دیگر جو کتب حتیٰ تحریف شدہ کتب میں بھی ڈیوڈ جو حضرت داؤد علیہ السلام کو کہتے ہیں ڈیوڈ کی حکومت کا تذکرہ اور حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ دونوں انبیاء الہی ہے اور یقیناً کسی ایک نبی کے نبوت کا انکاری گویا کہ اس نے خدا کی مکمل نظام کا انکار کر دیا، کافر ہو جاتا ہے آدمی۔ ان کے حکومت کا تذکرہ موجود ہے کہ کس قدر یہ حکومت، مخصوصاً حضرت سلیمان کے بارے میں زیادہ آثار موجود ہے کہ کس قدر یہ حکومت جو ہے وہ قوی حکومت تھی، اور حتیٰ جس تخت کے اوپر یہ جایا کرتے تھے جس کو ہم اردو زبان میں تخت کہتے ہیں، وہ خود ایک شہر تھا اللہ کے اذن سے، واللہ العالم کہ کس طریقے سے وہ جایا کرتے تھے کہ حتیٰ تخت سلیمان جو ہے وہ خود ایک شہر ہوا کرتا تھا، پورا شہر تھا، پورا شہر وہ تخت سلیمان۔ اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسین شیرازی حفظہ اللہ نے اپنے خطاب کے اندر جو غالباً استقبال محرم کے عنوان سے تھا، وہاں پر بھی انہوں نے ایک اشارہ فرمایا تھا جس میں خود کربلا کے اوپر جب یہ پہنچے ہیں تو ان میں تزلزل شروع ہوا، اور جب تزلزل شروع ہوا تو وہاں انہوں نے سوال کیا کہ بار الہ کیا قیامت آنے والی ہے، کیا وجہ کیا ہے؟ تو وہاں پر فرمایا کہ یہ سرزمین کربلا ہے۔ یعنی حتیٰ معصوم نبی جب خوف میں پڑ جائے تو یقیناً جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ وہ خوف ایسے خوف نہیں ہوتا جیسے میں اور آپ گھبراتے ہیں، وہ جو ہے تہہ میں پہنچتے ہوئے جس چیز کو حس کرتے ہیں اس چیز کا خوف ہوتا ہے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ یہ خود اذن پروردگار سے یہ تخت جو ہے وہ ہواؤں میں جا رہا ہے، ہواؤں میں یہ تخت جا رہا ہے، اور ان کے پاس پورے خلائق کے اوپر ان حکومت تھی، خلائق کے اوپر حکومت تھی، ہواؤں پر حکومت۔ حتیٰ وہ قرآن میں جو ہے جو تخت بلقیس کا واقعہ موجود ہے، تخت بلقیس، اور وہاں جو ہے حضرت سلیمان نبی نے فرمایا کہ ہے کوئی تم میں سے جو تخت بلقیس کو حاضر کر لے، تو اس میں سے کہتے ہیں قرآن میں یہ تذکرہ موجود ہے، کہتے ہیں اجنہ میں سے ایک جن جو ہے وہ کھڑا ہوا
اور اس نے کہا کہ میں اگر آپ اجازت دے تو حضور میں 2 دن میں تخت بلقیس کو جو ہے وہ یہاں آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں، جو ملکہ بلقیس تھی۔ تو حضرت سلیمان نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ وقت زیادہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان جنوں میں سے ایک اور جن اٹھا، اس نے کہا میں اتنے دیر میں تخت بلقیس کو آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں کہ آپ جو ہے جب یہ دربار کو برخاست کریں گے، چونکہ بادشاہ جو ہے ایک دفعہ دربار صبح کے وقت لگایا کرتے تھے اور پھر رات کے وقت جو ہے وہ اختتام پر برخاست کر دیتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ حکم دے تو آپ یہاں پر بیٹھے بیٹھے اس سے پہلے کہ دربار آپ کا برخاست ہو جائے، میں جو ہے وہ تخت بلقیس کو جو ہے وہ حاضر کر دوں۔ تو سلیمان نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ وقت زیادہ ہے، حتیٰ یہاں تک کہ سلیمان کے وزیر، جس کا تاریخ اہل البیت علیہ السلام میں اصفہ بن برخیہ نام بتایا گیا ہے، اس نے کہا کہ اگر حضور آپ حکم دے دیں تو میں تخت بلقیس کو طرفۃ العین میں، یعنی آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں۔ اور یہ کہنا تھا کہ تخت بلقیس کو اس نے حاضر کر دیا۔ وہاں قرآن نے فرمایا کہ جو حضرت سلیمان کے وزیر ہے آصف یا اصفہ بن برخیہ، اس کے پاس جو ہے علم من الکتاب ہے، اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، کتاب میں سے کچھ علم تھا کہ اس علم کی بابرکت اس نے جو ہے وہ تخت بلقیس کو حاضر کر دیا۔ اور جب باری آئی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے باب میں، تو وہاں فرمایا کہ وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب، اس شخص کے پاس وہ آپ کی نبوت کا گواہ ہے کہ جب جہال عرب نے یہ کہہ دیا، یہ سب نے کہہ دیا رسول اللہ کی نبوت کو زمانے جاہلیت میں ٹھکرا دیا گیا، تو وہاں جو ہے رسول اللہ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی اور فرمایا کہ تیری نبوت کے شہادت کے لیے ایک جو ہے وہ اللہ کافی ہے، اور ایک وہ شخصیت کافی ہے کہ وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب، جس کے پاس کل کتاب کا علم موجود ہے، یعنی وہ کل کتاب کا علم جو ہے وہ اس شخصیت کے پاس علم من الکتاب نہیں ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب ہے، وہ پورے مکمل کتاب کا علم جانتے ہیں۔ تو وہ جو ہے وہ آپ کے لیے میں، اور وہ جو ہے آپ کی گواہی، آپ کی نبوت کے گواہی کے لیے کافی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ 2 ٹکے کا آدمی یہ کہے کہ آپ نبی نہیں ہیں تو آپ نبی نہیں رہو گے، اور آپ کی شہادت کے لیے کسی اس قسم کی لوگوں کی ضرورت، بلکہ اس شخصیت کی ضرورت ہے کہ جو من عندہ علم الکتاب ہے، جس کے پاس کل کتاب کا علم موجود ہے۔ یہی وجہ تھی حضرت نے فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی، آپ مجھ سے سوال کر لیں اس سے پہلے کہ میں آپ کے درمیان نہ رہوں۔ کہتے ہیں کہ اشخاص میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے سوال کر دیا کہ این جبرائیل، تو حضرت نے فرمایا انت جبرائیل، اور یہ کہنا تھا کہ وہ اڑ گئے۔ تو حضرت جو ہے وہ انہوں نے فرمایا کہ آپ مجھ سے سوال کریں، تو یہ جو ہے وہ، اور پھر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے بعد حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، باقی ائمہ بھی یقیناً اس دعوے پر سچے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے کسی نے جو ہے وہ ابن جوزے کو جذباتی کر دیا۔ جب ابن جوزے کو جذباتی کر دیا، بات ہے، پھر میں اپنے مقصد کی طرف آتا ہوں۔ بہرحال ابن جوزے، سبط ابن جوزے، جو کہ اہل تسنن کے بہت بڑے محدث اور امام ان کو کہتے ہیں، کہتے ہیں سبط ابن جوزے جو ہے، کسی نے ایک دفعہ ان کے جو مرید تھے انہوں نے ان کو جذباتی کر دیا، تو اس نے بھی امیر المومنین علیہ السلام کی طرح کہا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، آپ مجھ سے سوال کرو کہ ایسا نہ میں مر جاؤں۔ تو یہ کہنا تھا کہ کہتے ہیں وہاں پر ایک خاتون بیٹھی تھی، اس نے کہا کہ یہ تو آل رسول والے دعوے آپ نے شروع کر دیے ہیں، یہ دعوے تو بڑے مشکل ہے، یا علی اور آل علی یہ دعوے کیا کرتے ہیں، یہ تو آپ کی بات نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں ایسی ہوں۔ تو وہاں اس نے جو سوال کیا بڑا اساسی سوال تھا، کہا کہ آپ لوگ جو ہے وہ عائشہ کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ وہ جو ہے بہت بڑی بعظمت خاتون تھی اور بڑی ام المومنین تھی، اور کیا کیا القابات ان کو دیتے ہو،
تو جب وہ جنگ جمل کے لیے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے لڑنے کے لیے نکل رہی تھی تو اس نے اپنے شوہر سے اجازت لی تھی، حالانکہ شوہر سے اجازت لینا ضروری ہوتا ہے، تو اس نے کیا اپنے شوہر سے اجازت لی تھی کہ اس نے خروج کر دیا امام الوقت کے مقابلے میں۔ کہتا ہے یہ کہنا تھا کہ سبط جوزے جو ہے وہ وہاں پر پریشان ہو گیا اور اس نے جو ہے وہ خزعبلات بکنا شروع کر دیے کہ آپ لوگ جو ہے روافض جو ہے وہ کبھی بھی سدھرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہہ کے اس نے بہرحال بعض لوگوں نے کچھ اور سوالات بھی وہاں کیے ہیں کہ نہیں یہ سوال نہیں، انہوں نے کوئی اور سوال پوچھا تھا اور بہت آسان سوال پوچھا تھا، کوئی علمی سوال بھی نہیں تھا، تو سبط جوزے جو ہے وہ پھنس گئے تھے۔ بہرحال بہت سارے وہ ہے، لیکن جس نے بھی مقصد یہ ہے کہ جس نے بھی علی اور اولاد علی کے علاوہ اس دعوے کا مرتکب ہوا، وہ شخص جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر اس کا تمسخر ہوا، لوگ ہنسے اس کے اوپر، کوئی فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوا بلکہ جو ہے وہ خود شرمسار ہوا۔ تو میں وہ حکومت کی بات کر رہا تھا کہ یہاں پر جو دعائے افتتاح کا جملہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ حکومت کریمہ کی ضرورت ہے، تو یہ حکومت کریمہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی حکومت، جو میں نے کہا کہ قرآن میں ان دو حکومتوں کا ذکر بھی ہے جو حضرت داؤد اور سلیمان کی حکومت ہے، اور اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے کہ وہ معصوم کی حکومت تھی۔ دیکھیں نبی کی حکومت معصوم کی حکومت ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک حکومت مدینہ ہے۔ حکومت مدینہ یعنی حکومت مدنی، حکومت مدنی کے جو رئیس ہے، حکومت مدنی کے جو سربراہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ ہے، کہ جنہوں نے یہ حکومت قائم کی تھی، اور سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے حتیٰ کسی کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی بلکہ لوگوں کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ پیش کر دیا، ان کے سامنے دعوت نامے بھیجے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کا نامہ نجاشی بادشاہ حبش کے پاس پہنچا تو بادشاہ حبش ایک شریف و نفس انسان تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے قاصدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو بٹھایا اور پھر ان سے کہا کہ ہاں بتا دیجئے کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ۔ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ کا وہ رسالہ ہے، وہ چھٹی ہے جو ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں، وہ پیغام۔ تو وہاں پر جو انہوں نے کھولا وہاں پر صاف پڑھوایا گیا، تو وہاں انہوں نے کہا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ہوں، اور میں آپ کو اللہ کا نبی اور آپ کو جو ہے وہ دعوت اسلام دینا چاہتا ہوں۔ تو نجاشی چونکہ ایک شریف و نفس آدمی تھے، اور نجاشی چونکہ ایک شریف خون ان کے رگوں میں تھا، تو اس نے جو ہے ان کا مطالعہ وسیع تھا، عالم فاضل اور فہیم انسان تھے۔ اس نے جب انہوں نے کہا کہ واللہ جو یہ شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ فرما رہے ہیں، یہ بعید نہیں ہے کہ وہی شخصیت ہو جس کا تذکرہ کتاب مقدس انجیل میں موجود ہے، چونکہ آثار جو ہے وہ وہی ہے، اور انہوں نے تحقیق کر کے مسلمان ہو گئے۔ لیکن یہی برعکس جب یہ حکومت مدنی اور اللہ کا پیغام جب بادشاہ ایران مجوسی قصرہ کے پاس پہنچا تو اس نے جو ہے وہ حضرت کا بغیر کسی تحقیق کے، دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، شریف خون اور عقل مندی یہ جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ اس بیوقوف کے پاس جب یہ پہنچا تو اس نے بغیر کسی تحقیق کے، چونکہ مجوسی تھا، اصل میں جو ہے وہ خدا پرست تھا نہیں، چونکہ دین مجوس جو ہے دین گمراہی تھا، تو اس کے پاس جو ہی یہ پہنچا اس نے حضرت کی چھٹی کو جو انہوں نے اپنے مبارک ہاتھ سے تحریر فرمائی تھی اس کو جو ہے وہ کر کے اس نے پھینک دیا۔ یعنی رسول اللہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھٹی تھی، کسی ہاتھ سے بھی لکھوائی ہو، لیکن تھے وہ کلام جو ہے رسول اللہ کے کلام کو اس نے بغیر کسی تحقیق کے پھاڑ دیا اور کہا ہمیں نہیں چاہیے۔ اور یہ شخص جو ہے پھر کیا ہوا، اس کی موت جو ہے وہ اس کے شکم کو جو ہے کسی نے چاک کر دیا۔ رسول اللہ کی بد دعا جو ہے وہ اس کو لگی تھی، اس کو لگی تھی، اور بعض میں جو ہے کہتے ہیں کہ جو معاویہ کا پیٹ پھٹ گیا تھا، کھا کے پھٹ گیا تھا، تو وہ بھی جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کی بد دعا تھی۔ اور ایک اور شخص بھی ہے کہ جس کا پیٹ پھٹا تھا، بہرحال وہ میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ حضرت زہرا مرضیہ علیہ السلام کی بد دعا تھی کہ اس کا بھی پیٹ پھٹ گیا تھا، جس کو ایک شخص نے
ایک مومن نے اس کو چاقو مارا تھا، پیٹ پہ چاقو مارا تھا۔ وہاں پر بھی بہت سارے روایت ہے کہ اس شخص کو جو ہے وہ کسی نے جو ہے اس کے مقعد پر وار کر دیا تھا یا اس کے پیٹ پہ وار کر دیا تھا، لیکن اس کا پیٹ بھی جو ہے وہ بھی چاک ہو گیا تھا۔ تو یہ جو ہے وہ اس قسم کے ہے بد دعائیں لگ جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ منصور دوانقی کا پیٹ بھی پھٹ گیا تھا، اس کے بیٹے نے مارا تھا۔ بہرحال اس قسم کے بہت ساری چیزیں ہیں کہ انسان اس پیٹ کے خاطر بہت کچھ کرتا ہے اور پھر جو ہے یہ پیٹ پھٹ جاتا ہے۔ بہرحال تو یہ جو ہے وہ کثرہ کے ساتھ ہوا۔ حکومت مدنی کا قیام در حقیقت اسی عنوان سے تھا کہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، ولو اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اسلام کو قبول نہیں کر رہا لیکن حربی نہیں ہے، اس کو ساتھ بھی کوئی تعلق اس کو بھی آپ نے تنگ نہیں کرنا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی کے اوپر جبر نہیں کیا جائے گا۔ وہ مسیحی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، بدائی ہے، کوئی بھی ہے، کسی بھی دین کا ہے، ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کا نفس جو ہے وہ محترم ہے۔ یہ حکومت مدنی ہے۔ اور ایک حکومت اور بھی تھی جو حکومت کوفہ، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت۔ یہ حکومت بھی ایسی حکومت تھی کہ آج کے جو تحقیقات ہے، مرجعیت کے تحقیقات ہے، آیت اللہ العظمٰ شیرازی حفظہ اللہ کے فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی حکومت تھی۔ آج کے جتنی بھی حکومتیں ہیں یہ ان سے کئی گنا بڑھ کے حکومت تھی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی۔ اور یہ عظیم حکومت کے تنہا جو بادشاہ ہے وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے، اور اس پوری حکومت پہ کوئی ایسی رات نہیں آئی کہ کوئی شخص جو ہے وہ بھوکا سویا ہو، کوئی نہیں سویا۔ سب جو ہے سب کو کھانا ملتا تھا، سب کے جو بنیادی ضروریات تھے وہ پورے کیے جاتے تھے۔ نہ یہ کہ آج کے اس دور میں جو ہے وہ کچھ لوگ اٹھ جائے اور بڑی بڑی باتیں کر کے ہم جو ہے وہ روٹی دیں گے، ہم کپڑا دیں گے، ہم مکان دیں گے، پھر ووٹ جیتنے کے بعد جو ہے اپنے منہ سے جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ نہیں، اس قسم کا نہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی وہ حکومت ہے کہ در حقیقت یہ ایک ہی حکومت ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام رسول اللہ کی ایک ہی حکومت ہے۔ جیسے امامت اور نبوت جو ہے وہ ایک ہی اس پہ ہے، اسی طریقے سے یہ بھی ہے۔ تو اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ یہ ایک ہی حکومت تھی، اور یہ حکومت جو تشکیل پائی ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بھی کیا ہے، چونکہ معصوم کی حکومت ہے، دولت کریمہ ہے۔ جو دعائے افتتاح کا جملہ ہے یہ دولت کریمہ ہے۔ آج کے اس دور میں جو ہماری ضرورت ہے نا جی، آج کے اس دور میں لوگ کیا کچھ کہتے ہیں، فلان آئے گا تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ نہیں ہوں گے حالات۔ کیسے حالات؟ ایک ذاکر نے بڑا اچھا قصیدہ پڑھا تھا، البتہ وہ میں نام نہیں لوں گا، بہت اچھا قصیدہ پڑھا تھا اس نے۔ انہوں نے کہا یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم جو ہے وہ سب کچھ برابر کر دیں گے، سیٹ کر دیں گے، سارا کچھ نظام جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا، جھوٹ بولتے ہیں۔ جب تک مہدی نہیں آئے گا، مہدی دوران اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حضرت ان کے فرزند ارجمند، اور جس کے باب میں رسول اللہ نے فرمایا کہ وہی شخصیت ہے کہ جو عدل اور انصاف سے زمین کو بھر دے گا جس طریقے سے ظلم اور جور سے بھری ہوگی، اور وہی ہے کہ کہتے ہیں جب شہادت جب واقع ہوتی تھی نا تو یہ آواز نکلتی تھی یا مہدیو۔ تو یہ ہے، اور جو روایت میں ہے نا حضرت امام صادق علیہ السلام، یعنی ایک القابات صاحب و زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں ابا صالح جو ہے ایک لقب ہے حضرت کا۔ امام صادق علیہ السلام کی روایت میں موجود ہے کہ اگر کہیں مصیبت پڑ جائے نا تو آپ کہہ دو یا ابا صالح المہدی ادرکنی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کہتے ہیں یہ جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے، یا ابا صالح المہدی ادرکنی۔ یہ بتایا ہے معصومین علیہ السلام نے، مصیبت پڑ جائے یہ کرنا ہے۔ حکومت آج بھی حضرت کی ہی حکومت ہے، حکومت معصوم کی حکومت ہے۔ نظام ہستی کا قیام جو ہے وہ معصوم کی حکومت پر ہے۔ معصوم حاکم نہیں ہوگا تو نظام کہاں رہ جائے گا؟ یہ دریا میں جو روانگی دیکھ رہے ہیں، پتے ہل رہے ہیں،
اور جو یہ نظام چل رہا ہے، سورج کا نکلنا ہے، طلوع ہونا ہے، پھر غروب ہونا ہے، اور یہ چاند کی چاندنی ہے، اور یہ ستاروں کا ڈگمگانا ہے، یہ سب کے سب جتنے بھی نظام ہستی کا نظام ہے، یہ جو ہے وہ معصوم کی حکومت نہ ہو تو نظام درہم برہم ہو جائے۔ کہاں رہ جائے گا؟ یہ کچھ نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ سب نظام جو ہے، ستارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، چاند چاندنی دینا بند کر دے گا، سورج جو ہے وہ سورج سے یہ جو نعمات ہے اس کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے گا، پانی میں روانگی ختم ہو جائے، سب دریا جو ہے وہ پورے خشکی پر آ جائے، کوئی شخص جو ہے وہ نہیں رہے گا، کوئی زندہ چیز نہیں رہے گی، سب کے سب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اگر حکومت لساخت الارض بأہلہا، زمین جو ہے وہ اپنے اہل کے ساتھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اگر حجت خدا نہ ہو۔ حجت خدا وہی حکم، لیکن ظاہری حکومت اور باطنی حکومت میں فرق ہے۔ باطنی حکومت تو ہے من الآدم الی الخاتم، بلکہ اس کے بعد جو ہے آخر تک حکومت معصوم ہے، حجت خدا کا وجود جو ہے وہ ضروری ہے۔ لیکن یہاں پر میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اس سے ہٹ کر کہ جو ظاہری حکومت ہے، جو دعائے افتتاح میں جو فرمایا دولت کریمہ، وہ وہی چاہتے ہیں، لوگوں کے لیے اسی چیز کی ضرورت ہے۔ اور یقیناً جس انداز میں جو دعا کی جاتی ہے اور دعا کی ضرورت ہے، اور خود غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں جس طریقے سے خود دعا کی فضیلت ہے کہ کثرت سے دعا کیا کرو، چونکہ اسی دعا کے نتیجے میں جو حضرت کا ظہور ہے اسی سے ہی تم لوگوں کے مسائل جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ واقعاً وہی چیز ہے، یہ وہی جذبہ ہے، وہی خدائی فکر ہے حقیقتاً، کہ جو خدا چاہتا ہے۔ آج جو ہے ہمارے پاس، میں ایک چیز اس کا ایک فلسفہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، ٹائم بھی ہمارا آخر ہے۔ فلسفہ لعن، کیوں ہم لعنت کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کیوں آپ لعن کرتے ہو؟ زمانہ گزر گیا، اتنا عرصہ گزر گیا، آج جو ہے آپ بھی آج بھی مردوں کو بھی نہیں بخش رہے۔ تو ہم کہتے ہیں ان مردوں کو ہم اس وجہ سے نہیں بخش رہے چونکہ اگر وہ مردے جو آج مردے ہیں، اس زمانے میں انہوں نے جو اللہ کے نظام میں خلل اگر نہ ڈالا ہوتا، اگر انہوں نے جو اللہ نے جن شخصیات کو حاکم بنایا تھا، اگر ان میں یہ لوگ ظلم نہ کرتے تو آج جو ہے وہ معصوم کی حکومت ہوتی، آج ہم اس مشکل میں نہ ہوتے۔ آج جو ظلم ہو رہا ہے، اس زمانے سے لے کر آج تک جتنے بھی مظالم ہو رہے ہیں، وہ سب کے ذمہ دار جو ہے یہی جبت الطاغوت ہے، یہی جبت الطاغوت جو ہے اس کے ذمہ دار ہے۔ اور جو روایت ہے کہ ان کو قبر سے ان کو نکال کے ان کو جو ہے ان کے اوپر حد شرعی کو جاری کر دیں گے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ انہوں نے جو مظالم کیے ہیں، نظام خدائی جو خدا چاہتے تھے کہ معصوم حکومت کرے، اللہ کا خلیفہ حکومت کرے، لیکن ظلم پہ ظلم کرتے رہے، اور انہوں نے جو ہے وہ اس میں خلل ڈال دیا۔ البتہ اور بھی ہے جو ان کے ساتھ جو مختلف ادوار میں تھے، جو اصحاب تابوت ہے، جس کو اصحاب تابوت وہی 12 لوگ ہیں، جو 6 لوگ جو ہے پہلے تھے اور 6 لوگ جو ہے بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ہے۔ تو ان لوگوں کا جو ہے ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان کی لعن اور نفرین اور براعت کے مستحق ہے۔ وقت ہمارا تقریباً انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور آخر میں حجت خدا حضرت بقیت اللہ الاعظم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ظہور کے لیے آپس میں مل کے دعا کرتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کے دعا کریں تمام مومنین کی نیابت میں، تمام مشکلات کے حل کے لیے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔